مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے مسائل کو، آپ کے سوالات کو شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ عز و جل، ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے، اور بھی بہت کچھ ہوگا، اور کچھ گفتگو بھی ہوگی، کچھ مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی رہے گا۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے۔ یاد رہے کہ جیسے ہم ہر مرتبہ اپنے سلسلے کے آغاز میں یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ ایف جی این چینل ہمارا یوٹیوب پر بھی دیکھا جاتا ہے، اور اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس طرح کہ اگر آپ کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں اپنا مسئلہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آپ کے سوال کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اسکرین کے اوپر ایک واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس واٹس ایپ نمبر پر اسلامی بہنیں، گھر کی عورتیں ہمیں نہ کال کریں نہ میسیج کریں، ٹیکسٹ میسیج کر سکتی ہیں، وائس میسیج نہ کریں۔ اسلامی بھائی اپنے وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے یا اپنا کوئی مسئلہ ہم سے شیئر کرنا چاہتا ہے جس کا آپ کو روحانی علاج چاہیے، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں اپنا پرابلم بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری مجلس اسے ہم تک پہنچا دیں گی، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ اچھا، یہ بھی بات یاد رہیں کہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا پرابلم بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے جس کا پرابلم آپ بھیج رہے ہیں ان کا نام، ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ضرور بھیجیے کہ استخارہ کے لیے مریض کے نام کے ساتھ ساتھ ماں کے نام کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ آئیے درود پاک سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے درود پاک نہ پڑھنے کی ایک وعید آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، تحقیق کہ وہ بدبخت ہو گیا۔ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام سنیں تو درود پاک پڑھیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں کہ جو یہ ایک درد کی دوا بھی ہے، پریشانیوں سے چھٹکارے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کا نام سنے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ برکت کے لیے ایک بار آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں آپ کے مسائل کے استخارہ کرنے کے لیے ایک گیسٹ بھی ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ آج بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شعیب بھائی ہیں، اور شعیب بھائی سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کروائیں گے، اس کے جوابات بھی لیں گے، کچھ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے ہیں شعیب بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی، آج چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہا ہے۔ جی، پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن حمل سے ہیں، ان کے حمل کی حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ حمل کی حفاظت کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکان میں برکت کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ دکان میں برکت کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک اور سوال دیجیے۔ بھائی میں محمد حنیف بول رہا ہوں، میرے کو کمر سے لے کے پیروں تک مونگیں آتی ہے اور پیروں کے تلے سون ہوتا ہے اور کمر میں بہت درد رہتا ہے، اس کا اگر کچھ علاج ہوئے گا تو میرے کو بتانا حضرت۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل اس کے آپ کو عمل بھی بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی اس کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ پیروں میں درد اور سن ہو جاتے ہیں پیر، یہ ذکر کیا انہوں نے، کمر سے لے کے پیر تک کے درد اور سن ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر حمزہ اتاری عرض کر رہا ہوں، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام بھائی خواب ڈراؤنے دیکھتا ہے یا کوئی اسلام خواب ڈراؤنے دیکھتی ہے تو اس کے تعلق سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی چلتے ہیں ناظرین روحانی علاج کی طرف۔ جو سوال کر رہے ہیں ان کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کرتے ہیں۔ حمل کی حفاظت کا روحانی علاج جاننے کے لیے ایک اسلامی بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے، تو حمل کی حفاظت کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل یہ حاملہ نے کرنا ہے، اور اس عمل کے لیے بہتر ہے کہ کوئی ایک وقت بھی خاص کر لیا جائے اور ایک مقام بھی خاص کر لیا جائے۔ یہ شرط نہیں ہے اس عمل کی، لیکن بہتر ہے کہ ایسا کر لیا جائے۔ اگر کسی اور مقام بھی تبدیل ہوتا رہا اور وقت بھی تبدیل ہوتا رہا تب بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ عمل یہ کرنا ہے کہ جسے حمل ٹھہرا ہے، حاملہ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 3 مبارک صفاتی نام اسی ترتیب سے، یا حیو یا حافظ یا مصور، یا حیو یا حافظ یا مصور، 1100 بار، 1100 ٹائمز، 1100 بار اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 40 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے۔ یاد رہے اس کی مدت بھی 40 دن پوری کرنی ہے۔ یہ عمل وہ کرتی رہے، انشاءاللہ عز و جل حمل بھی محفوظ رہے گا اور وہ آفت و بلا سے بھی محفوظ رہے گی۔ ایک تو عمل یہ کیا جائے۔ شعیب بھائی اور کوئی روحانی علاج؟ ویسے حمل کی حفاظت کے لیے بہت سارے روحانی علاج ہے، اس میں سے کوئی اور بھی روحانی علاج؟ ایک تو یہ ہو گیا 1100 بار، جی اس ابھی کے آپ نے ساتھ تو ساتھ پڑھنے کے حوالے سے بتایا نا، جی ایک تعویذ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتا ہوں ماشاء کہ اللہ، جی حمل کی حفاظت کے لیے جو نا ایک بہترین تعویذ ہے، آپ نے کرنا یہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ لا الہ الا اللہ 55 بار 55 ٹائم آپ نے لکھنا ہے، اس کی تعویذ بنا لینا ہے اور ٹھیک، اپنے پیٹ پہ باندھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ حمل کی حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا تو یہ جو لا الہ الا اللہ 55 بار لکھنا ہے، جی ایک سادے سے کاغذ پر جی لکھا سادے سے جائے گا، کاغذ پر، جی جی ٹھیک ہے۔ اس کو تعویذ بنا کر حاملہ کو پہنا دے، انشاءاللہ عز و جل مدنی منا یا مدنی منی جو بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ آفت و بلیات سے ان کی حفاظت رہے گی۔ اچھا دکان میں برکت کے لیے ایک اسلام بھائی نے سوال کیا ہے۔ آج ویسے ہر ایک کی ایک تمنا ہے کہ روزی میں برکت ہو، دکان میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، نیکیوں میں برکت کے لیے بھی اللہ کرے کہ ہم سب کا جذبہ ہو کہ نیکیوں میں ہم سب کی برکت ہو۔ ویسے ابھی نیکیوں کا کنٹینیو 3 مہینے ایسے آ رہے ہیں جس میں عموماً لوگوں کا عبادت کی طرف ذہن بن کہہ جاتا ہے۔ سکتے کہ نیکیوں کا مہینہ آنے والا ہاں ہے۔ بس نیکیوں کے مہینے آنے والے ہیں، رجب، شعبان، رمضان المبارک، الحمدللہ۔ 3 مہینے بالخصوص یہ جب مہینوں کا آغاز ہوتا ہے، رجب کا آغاز ہوتا ہے، تو چونکہ رمضان کا یہ ایک امیر اہل سنت فرماتے نا کہ یہ ایک گیٹ ہے، جیسے ہی رجب آتا ہے تو عشاق رمضان کے اندر ایک لہر دوڑتی ہے کہ بس اب رمضان آنے والا ہے۔ رجب آتا ہے تو رمضان کا پیغام لے کر آتا ہے، تو بہت ساروں کا ماشاءاللہ رجب میں عبادت کا ذہن بن جاتا ہے اور خصوصی عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور خصوصی عبادتوں میں ایک خاص عبادت روزوں کی بھی شروع ہو جاتی ہے کہ روزوں کی کثرت کرنے لگتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ روزوں کا جتنا ہماری طبیعت ساتھ دیتی ہے اتنے ہمیں رجب میں بھی روزے رکھنے چاہیے، شعبان میں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ رمضان تو فرض ہے روزے،
اس میں تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن رجب اور شعبان کے نفل روزوں کی بھی کوشش کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ نیکیوں میں بھی برکت ہوگی۔ اس میں اعجاز جی بھائی یہ بھی ہے نا کہ جی اب ماہ رمضان کیونکہ سال کے بعد میں آ رہا ہے، پورا ایک سال مکمل ہو جاتا ہے، اب ایک سال کے بعد میں فوری طور پہ روزہ رکھنا بولو نا تو ایک تھوڑا سی لوگوں کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ بہت بھاری ہو گیا ہے، حالانکہ فرض روزے رکھنا تو چاہیے ہمیں۔ اور اب اس میں یہ نا کہ ایک ہمارے لیے شریعت نے ماشاءاللہ ایک آسان طریقہ یہ بھی کر دیا نا، رجب شعبان بھی ہمارے لیے آ گئے، یعنی کہ بندہ اگر اس میں رکھ لے تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ رمضان کے روزے رکھنا بھاری نہیں پڑے، جی عادت میں عادت ہو جاتا جاتی ہے، ہے۔ تو جتنی ہماری طاقت ساتھ دے۔ میرا ایک مشورہ ہے، جیسے پیر جمعرات اس طرح سے روزے رکھ لیے جائے، پیر کے دن روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ بھی، حالانکہ حکم روزے کا یہ نفل ہوتا ہے، تو پیر اور جمعرات اس طرح بھی روزے آپ رکھ لیں گے تو اس مہینے میں رجب میں 8 روزے یا 9 روزے ہو جائیں گے، شعبان میں 8-9 روزے ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ ہیبٹ ہماری روزے رکھنے کے متعلق ہو جائے گی اور نیکیوں میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، یعنی نیکیوں میں اضافہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اچھا، روزی کا سوال تھا ویسے، خیر دکان میں برکت کے ہاں، لیے دکان کی برکت کے لیے، تو کیا فرماتے ہیں دکان میں برکت کے لیے کیا اللہ کیا تعالیٰ جائے؟ ان کے کاروبار میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ ایک سادہ سا کاغذ لے لیجئے، اس میں آپ نے لکھنا ہے صرف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار آپ نے لکھ لیجئے۔ اچھا، اس میں زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں، آپ نے صرف سادہ سا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے، لیمینیشن کروا کے اس کو آپ اپنی دکان پہ لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے دکان کے قریب سے نہ شیطان کا گزر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے برکتیں شروع ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک تعویذ آپ کو بیان کیا ہے، 35 ٹائم بسم اللہ شریف لکھیں، اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ دائرے والے حروف کو کھلا رکھا جائے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 مقام پر میم آئے گا، ایک بسم اللہ کے میم میں، پھر الرحمن اور الرحیم، یہاں 2 اللہ کے ناموں میں میم آئے گا، تو یہ تینوں میم کے دائرے کھلے رکھے جائے۔ اللہ اس میں لکھا جائے گا تو دائرے والا ہاں لکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ ہاں کا دائرہ کھلا رکھا جائے گا، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ نے تعویذ لکھ کر اپنی دکان میں لٹکا لینا ہے، انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی۔ اچھا، سوال ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کیا ہے کہ کچھ دنوں سے ان کے نا پیر سن ہو جاتے ہیں، اور اس میں وہ ایک طرح سے جیسے عموماً ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منگیاں پیروں میں آ رہی ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیں کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، اور ڈاکٹری علاج بھی آپ اس کا کرائیں، اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ روحانی انڈیا کے اندر روحانی علاج کے کئی ایک مقامات پر ہمارے سٹالز لگتے ہیں، آپ جہاں سے بھی ہم سے رابطہ کیے ہیں وہاں پر اگر روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے تو وہاں جا کر آپ اپنے اس مسئلے کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیں۔ اس کا ایک بالخصوص تعویذ ملتا ہے کمر اور پیروں کے درد کے لیے، تو وہ تعویذ کا استعمال انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ دے گا اور یہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ایسے مقام پہ رہتے ہیں جہاں پر ہماری روحانی علاج کا اسٹال نہیں ہے تو آپ ہماری روحانی علاج بائی پوسٹ تعویذات کی جو سروس ہے اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک پٹی دیکھ رہے ہوں گے، اس پٹی پر ہمارا یہ نمبر موجود ہے، اس نمبر کو آپ حاصل کر لیں اور اس نمبر پر ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں گے۔ البتہ میں آپ کو جن کے پیر سن ہوتے ہیں ان کے لیے 3 گھریلو علاج عرض کرتا ہوں۔ گھریلو علاج کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ جو عمل یہاں سے بیان کیے جاتے ہیں یہ مفید بھی ہوتے ہیں، مفید ترین بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے جسم کو، ہر ایک کی طبیعت کو یہ موافق آئے، فائدہ پہنچائے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جسمانی کیفیت ہر ایک کی الگ الگ ہے، کسی کو ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں نقصان کر رہی ہوتی ہیں، کسی کو گرم تاثیر والی چیزیں نقصان کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ ہم عمل تو بتا دیتے ہیں، آپ اس عمل کے کرنے سے پہلے اپنے فیملی جو ڈاکٹر ہے جن سے آپ اپنا علاج کرواتے ہیں ان سے ایک مرتبہ مشورہ ضرور کر لیں کہ مجھے یہ ایک گھریلو علاج ہے، یہ کرنا ہے، دیسی علاج آپ کہہ لیں، یہ کرنا ہے تو میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ عموماً جو فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہماری طبیعت کے مزاج کو جانتے ہیں کہ اس کو یہ چیز نقصان کرے گی یا نہیں، تو پھر وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں گے۔ اسی کے بعد میں آپ نے یہ علاج کرنا ہے۔ آپ نے ایک عمل تو یہ کرنا ہے کہ روزانہ نہار منہ یعنی ناشتہ کرنے سے پہلے، اب جیسے ہم نے رجب المرجب میں روزے کی ترغیب دلائی ہے تو آپ اگر رجب میں روزے رکھو گے تو پھر اس میں آپ نے یہ عمل افطار کے وقت میں
کچھ بھی چیز کھانے پینے سے پہلے، یعنی افطار کا جب وقت ہو جائے تو پہلے آپ نے یہ کھانا ہے، یعنی افطار سمجھ لے اسی سے آغاز کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ چٹکی بھر کلونجی پانی کے ساتھ میں، جیسے ہم دوائی نگلتے ہیں اس طرح سے آپ نگل لیں۔ چٹکی بھر کلونجی لینی ہے، کالے رنگ کی سیڈس ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، عموماً گھروں میں یہ ملتے بھی ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور پرچون کی دکانیں، جو کریانے کی دکانیں ہوتی ہیں، یہاں بھی یہ مل جاتے ہیں۔ تو آپ نے افطار اسی کے ذریعے کرنا ہے اگر روزے رکھ رہے ہیں، اور اگر روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے صبح میں نہار منہ کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے اسی کے ذریعے یہ کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیروں میں جو سنسناہٹ ہے یا پیروں میں چونٹیاں آنا جیسا ایک معاملہ رہتا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ دوسرا ایک گھریلو علاج 40 دن کے لیے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ کر لے کہ 11 عدد خشک خوبانی، اس کو زردالو بھی کہا جاتا ہے، خشک خوبانی جو ہے یہ رات میں آپ اس کو بھگو دیں، 11 عدد خوبانی کو آپ بھگو دیں اور صبح اسے کھا لیجئے۔ 40 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اگر جیب ساتھ دیتا ہے، یعنی اگر کر سکتے ہیں علاج تو یہ بھی کر لیں۔ تیسرا ایک اور علاج امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں پیروں کے سن ہونے کے حوالے سے لکھا ہے، ہاتھ پیر جو بھی سن ہوتے ہیں اس کے لیے، کہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد ملا کر اس میں آدھا لیمو نچوڑ کر روزانہ نہار منہ ناشتہ وغیرہ کرنے سے پہلے یہ آپ کھا لے، انشاءاللہ پی لے یہ پانی کو، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پیروں میں جو سن ہو جانے کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی عمل آپ نے کم از کم 40 دن کرنا ہے۔ اگر آپ روزانہ بھی اس کا معمول بنا لیں گے تو شہد، پانی، نیمبو یہ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو عمل یہ ہو گیا کہ پیروں میں جو سن پن ہے وہ آپ کا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ کمر کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، کیا فرماتے شعیب بھائی کہ کمر درد ہے اور اس سے شفا یابی کے لیے کوئی عمل ایسا جو یہ کرے کمر کے درد سے شفا مل جائے ان کو؟ جی جی بالکل، یہ ایسا کہہ سکتے ہیں اعجاز بھائی کہ آئے دن جو نا کمر کے درد کا معاملہ بڑھتے جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ایسا یہ ہے کہ جس سے ملاقات کرو تو اس میں ہوتا ہے ایک بندہ یہ شکایت کرے یا یہ اظہار کرتا ہے کہ کمر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ نا یہ بھی ہے کہ بائک کا استعمال جو ہے نا بہت زیادہ ہو گیا، بائک ہے، اسکوٹر ہے، یہ اس کا استعمال اب گھر سے تھوڑی سی دوری پر جانا ہے سودا لانے کے لیے تو اس کے لیے بھی گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 100 میٹر 200 میٹر کی جگہ دوری پر جانا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے ہم بائک کا استعمال کر لیتے ہیں۔ ایسے ہمیں چلنے کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ پھر آج دیکھیں تو ہمارے بہت سارے کام جو ہیں آفس میں بھی وہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر ہی ہو رہے ہیں، پھر ہم بھی گھر کے اندر بھی آتے ہیں تو ہم نے صوفے پر ہی بیٹھنا ہے، کرسی پر ہی بیٹھنا ہے، زمین پر بیٹھنے کا ہمارا اب مزاج نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے بھی اور بہت زیادہ یہ بائک اور اسکوٹر کے استعمال کی وجہ سے بھی جو ہے کمر درد کی تکلیف ہوتی ہیں۔ جی شعیب بھائی کنٹینیو۔ جی اس کا یہ ہے علاج کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جو ہے نا اپنے سنت ادا کرنے کے بعد سنت اور فرض یہ دونوں کے درمیان آپ نے جو ہے نا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ میں 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھ کے اپنے پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کمر کے درد میں کافی افاقہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بلکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے یہ روحانی علاج شروع کیا جس کی برکت سے میرے کمر کا درد جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کمر درد سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اچھا، ڈراؤنے خواب اگر آتے ہیں اسلامی بھائی، ایک جنرل شاید امیر حمزہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی کو اگر ڈراؤنے خواب آتے، پھر وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، تو ڈراؤنے خواب نہ آئے اس کے لیے کیا فرماتے، کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ کہ آپ نے رات میں سونے سے قبل 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اپنے پر دم کر کے سو جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ڈراؤنے خواب نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یوٹیوب پر بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے اور سوالات بھی کچھ موصول ہو رہے ہیں۔ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ منہ میں چھالے رہتے ہیں بہت زیادہ اور چھینک بھی بہت آتی ہے، تو منہ کے اندر اگر کسی کو چھالے ہوتے ہو، زبان پر آ جاتے ہو یا ہونٹوں میں آ جاتے ہو، اگر کسی کو اس طرح چھالوں کی تکلیف ہے تو ایک گھریلو علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں لکھا ہے۔ آپ یہ عمل کر لیں کہ میتھی پکا کر اس کو کھائے، جو میتھی کی سبزی ہوتی ہے
اس کو پکا کر کھائے، یا میتھی کے تازہ پتے پانی میں خوب ابال کر، میتھی کی جو سبزی ہے اس کے پتے پانی میں خوب ابال کر اس کے پانی کو کچھ ٹھنڈا کر لے، یعنی ایسا ہو کہ آپ اسے غرغرے کر سکے، کلیا کر سکے، تو زبان کو چٹکے نہ لگے، حلق میں چٹکے نہ لگے، اتنا جب وہ نیم گرم پانی رہ جائے تو اس سے آپ صبح و شام غرارے اور کلیا کر لیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی آپ نے سمجھ لیجئے کہ سبزی کا استعمال بھی کرنا ہے، اور اسی سبزی کو پانی میں اچھی طرح ابال کر اس کے پانی کو کچھ ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد نیم گرم پانی سے اپنے منہ کو جو ہے وہ کلیا وغیرہ کے ذریعے دھو لیا کرے، صاف کر لے، یا غرغرے بھی اس سے کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے منہ کے چھالے بھی ختم ہو جائیں گے۔ منہ کے چھالوں کے لیے ایک عمل آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ جسمانی کسی بھی طریقے کی بیماری اگر کسی کو ہے تو یا سلامو کا عمل بڑا مجرب ہے۔ 111 بار یا سلامو آپ پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پانی پہ دم کرے، اور پھر یہ پانی کو استعمال کرے۔ کچھ دنوں میں انشاءاللہ منہ کے چھالے آپ کے دور ہو جائیں گے۔ اگر تازہ کہیں سے مسواک مل سکتی ہے، ایک مسواک تو ابھی جو مارکیٹوں میں رواج چل پڑا ہے کہ وہ پیکٹ میں پیک آ رہی ہے، تو یہ مسواک کا استعمال نہ کیا جائے۔ مطلب منہ کے چھالوں کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تازی مسواک جو ملتی ہے، جو پیکٹ میں پیک نہ ہو، ایسی تازی مسواک کو آپ لے کر اس کو اچھی طرح سے جب چبائیں گے اس کے ریشے بنانے کے لیے، تو اس کا جو عرق ہوتا ہے، یہ عرق بھی بڑا شفا یابی کا کام کرتا ہے منہ کے چھالوں کے لیے۔ تو آپ اس عرق کو، اس جو لعاب جو آپ کا اس میں آیا ہے رس، اس کو اچھے سے کچھ دیر تک منہ میں رکھیں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ مجھے بھی بہت کثرت کے ساتھ میں منہ میں چھالے آتے تھے۔ میں نے مسواک کا استعمال جب سے شروع کیا ہے، اور اس مسواک سے بالخصوص جب چبانے کے بعد میں ہم جب بھی اس کے رس کو منہ میں رکھتے ہیں، تو میں نے کئیوں سے بھی سنا ہے اور میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، تو اس سے الحمدللہ عز و جل منہ کے چھالے سمجھ لو کہ 1-2 مرتبہ اس طرح کرنے سے ہی اس کی جو سوزش ہے، اس کی جو تکلیف ہے وہ کم ہونا الحمدللہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہلکی ہلکی سی جو ہے نا اس کے اندر جی جلن جیسی منہ پہ لگتا ہے کہ ایسا ہے منہ کے اندر آ رہی ہے کر کے۔ جی تو یہ الحمدللہ تازی مسواک سے یہ فائدہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ ہوگا۔ چھینک بہت آتی ہے، الرجی کی چھینک ہے، آپ نے اس کا جو ذکر کیا ہے، تو الرجی کی چھینک کا آپ اس کا تو بس علاج یہی ہے کہ جس چیز سے الرجی ہے اس سے بچا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل چھینک آنا بھی بند ہو جائے گی۔ اور احتیاط کرے پھر اس میں، اگر کسی چیز سے الرجی اور اس کی وجہ سے چھینک آتی ہے تو جس چیز سے الرجی ہے اس سے احتیاط کرے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جی سوال پہلے آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر کچھ یوٹیوب پر اور سوالات موصول ہوئے اس کو بھی لیتے۔ پہلے کچھ سوالات دے دے آڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال عرض تھا کہ میری والدہ کو پیٹھ میں بہت درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ والدہ کی پیٹھ میں درد رہتا ہے، ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جیب چینل سے بولنا چاہتا ہوں، میری گھر والی کو بخار اور تاپ اور سستی جیسا رہتا ہے، تو آپ روحانی علاج بتائیے۔ بخار رہتا ہے، تاپ رہتی ہے، گرم بخار یعنی گرم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سستی وغیرہ بھی ہو جاتی۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف اتاری، میں گجرات سوراشٹر کے شہر ویراول سے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 1 ماہ سے میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ پیٹ کے اندر پتاشے کے اندر جو پتھری ہے اس کی وجہ سے تکلیف ہے، تو آیا پھر ٹریٹمنٹ بھی کرائی، لیکن جب گھر آئے ابھی تو الحمدللہ طبیعت کافی بہتر ہے، لیکن جب بھی وہ کھانے کو دیکھتے یا کسی اور چیز کو دیکھتے تو ان کا کھانے کو دل نہیں کرتا، اور انہیں بار بار وومیٹنگ ہوتی ہے۔ تو ایف پر میرا یہ سوال ہے کہ آپ اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں کہ کیا معاملات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں یہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا،
والدہ کا نام شاید نہیں بتایا. نہیں بتایا. انہوں نے یہ جاننا چاہ رہے کہ کچھ ہے کہ نہیں ایسے معاملات، تو اب اس کے لیے تو نام نہیں بتایا انہوں نے. خیر، تو آپ اگر استخارہ مراد آپ کی تھی تو آپ نے نام بتانا چاہیے تھا. آپ نے نام نہیں بتایا ہے، تو آپ کو ہم ایک مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ کا استخارہ یوں کروا لیں کہ ہماری جو آن لائن استخارہ سروس ہے، کال سینٹر ہے ہمارا، یہاں سے رابطہ کر کے استخارہ کروا لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا. اس کا نمبر آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، جو پٹی چل رہی ہے 0226897126. صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہماری یہ سروس کھلی رہتی ہیں. رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا. انشاءاللہ آپ کو پتے کی تھیلی میں پتھری کا انہوں نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجئے. السلام علیکم، میرا نام عابد علی ہے. میرے بڑے بھائی کا نام زبیر علی ہے. میرے بڑے بھائی کو اورل کینسر بتایا تھا ڈاکٹر نے. الحمدللہ جب سے میں نے یہ کٹوریوں والا عمل چالو کیا اور عمل پورا ہونے کے بعد الحمدللہ ان کو شفا ہو گئی، اور اب وہ 1.5 سال ہو گیا ہے. وہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور بالکل صحت یاب ہے. اور پہلے سے ان کا وزن جو گھٹ گیا تھا بالکل وزن بھی بڑھ گیا اور بالکل سب نارمل ہے. الحمدللہ کٹوریوں کی برکت سے بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی. ماشاءاللہ. کیا ہے یہ کٹوری والا، کچھ بتائیں. شعیب بھائی یہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک مدنی بہار ہے. جی الحمدللہ. ناظرین یہ الحمدللہ انڈیا بھر میں ہمارے قریب 380 سے زیادہ مقامات پر. اچھا ناظرین نے پہلے سنا ہوگا کہ پہلے تو آپ کہتے تھے 370 سے زیادہ مقامات پر، اب کہہ رہے 380 سے زیادہ مقامات پر. تو الحمدللہ ہم یہ وقتاً فوقتاً ہمارے ذمہ داران کو کورس کرواتے رہتے ہیں، اور جن کو کورس کرواتے پھر یہ ماشاءاللہ امت کی خیر خواہی کے لیے جو ہے وہ تعویذات دینا شروع کرتے ہیں. تو ہمارے اس طرح نئے نئے اسٹالس الحمدللہ شروع ہوتے رہتے ہیں. ویسے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ انڈیا کے ہر شہر کے اندر ہمارے اسٹالس ہونے چاہیے تاکہ مسلمانوں کو ہم زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ میں سروس پرووائڈ کر سکے. کسی کو تعویذ لینے کے لیے بہت دور جانا نہ پڑے، وہ گھر کے قریب سے تعویذات حاصل کرے. کوشش جاری ہے کہ اس طرح سے الحمدللہ ہم ترقی کریں. آپ بھی دعا کریں. اس میں ایک جو ہے نا وہ طرح طرح کی ہمیں مدنی بہاریں موصول ہوتی رہتی ہیں کہ اس طرح کا مریض تھا، تعویذات لیا، استعمال کیا، بحمدہ تعالیٰ اس کو فائدہ ہوا، تکلیف دور ہوئی. جیسے ابھی آپ نے مریض کے چھوٹے بھائی کی ہی زبانی یہ مدنی بہار سنی کہ بڑے بھائی کو کینسر تھا. ایک ہمارا کینسر کے مریض کے علاج کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک پلیٹو والا کورس کروایا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کورس کرنے کی برکت سے، یعنی وہ جو پورا ایک علاج ہوتا ہے، جب وہ علاج کیا تو ان کے بھائی کو ماشاءاللہ الکریم شفا مل گئی. اور اس طرح کی اور بھی مدنی بہار. سے پہلے بھی ایک سلسلے میں ہمیں لائیو سلسلے میں ہی ایک میسج موصول ہوا تھا کہ ہم نے یہاں روحانی علاج بتایا تھا شادی کے لیے. ماشاءاللہ انہوں نے وہ عمل کیا تو ان کا رشتہ بھی طے ہو گیا. تو اس طرح الحمدللہ اللہ پاک کے مبارک نام، قرآن کی آیات کے جو ہم قرآن کی صورتوں کے ہم جو وظائف دیتے ہیں وہ بھی بڑے با اثر ہوتے ہیں اور اثر کر رہے ہیں. اس کی وقتاً فوقتاً مدنی بہاریں آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ پاک آپ کے بھائی کو صحت یاب ہی رکھے، اور جو بھی ہمارے ناظرین میں یا ان کے رشتہ داروں میں جو اس طرح کے کینسر یا ٹی بی یا کسی اور بیماری کا شکار ہے، اللہ پاک جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے اور سب کو صحت یابی نصیب فرمائے، اور ایسی صحت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اللہ پاک کی اس صحت سے عبادت کرنے لگیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھی خوشخبری آپ نے سنائی کہ آپ کے بھائی کو شفا مل گئی. چلتے ہیں کچھ ناظرین روحانی علاج جو سوال ہوئے ہیں ان کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں. جی شعیب بھائی، سوال ہوا ہے کہ والدہ کی پیٹھ میں درد رہتا ہے، کچھ وقت سے یہ تکلیف ہے والدہ کو، کیا فرمائیں گے ان کی والدہ کی پیٹھ کی تکلیف کا درد دور ہو؟ ان کے لیے کرنا یہ کہ آپ کو جب بھی ایسا پیٹھ میں درد محسوس ہو، آپ نے ایک دم چھوٹا سا یہ عمل ہے، آپ نے کرنا رہے گا یا مغنی یا مغنی یا مغنی. آپ نے یہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہاتھوں پہ دم کر لیجئے اور جہاں پہ درد ہو وہاں پہ ہاتھوں کو پھیر لے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے درد میں کافی فاقہ محسوس ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جی ایک اور سوال ہم سے موصول ہوا ہے کہ گھر والوں کو بخار رہتا ہے. جی جی جی. تو کیا فرمائیں گے بخار بخار کے لیے اب انہوں نے کہے کہ بہت زیادہ مطلب بخار تیز ہیں اور بہت زیادہ ان کا آنگ وغیرہ بدن وغیرہ گرم ہوگا، یہ بتا رہے. تو آپ نے کرنا یہ کہ ان کو یہ کہنا کہ کثرت کے ساتھ میں جتنا ہو سکے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر
بسم اللہ الکبیر اس کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بخار میں کافی افاقہ محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تعویذ بھی آپ چاہے تو یہ بنا کر مریضہ کو آپ پہنا دیں، اس پہ آپ کو تعویذ میں لکھنا ہے یا غفور، ایک چھوٹا سا چوکون جو ہے نا، یعنی 4 کونوں والا، اس طرح کے جس کے چاروں کونے، چاروں جو ہیں وہ لمبائی چوڑائی اس کی برابر ہو، اس طرح کا کاغذ لے کر اس کے اوپر یا غفورو، اس میں زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے، یا غفورو لکھے اور فا کا دائرہ کھلا رکھے، اور اس کو لپیٹ کر جو ہیں آپ گلے میں پہنا دیں مریض کو، مریضہ کو، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے یا غفورو لکھنا ہے، ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے ایک، اس طرح سے آپ نے 3 مرتبہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو لکھنا ہے، اس کو لپیٹ کر آپ مریض کو پہنا دیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کا بخار بھی اتر جائے گا، ان کو شفا ملے گی۔ یہ تعویذ پہنائے رکھنا ہے، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ تو اس کے بعد میں جو ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ پہنے رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتار لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ والدہ عارف بھائی ہیں، ان پتے میں پتری کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو پتے کی پتری کے لیے آپ نے ایک تعویذ لکھنا ہے 46 ٹائم لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر اسے پانی میں ڈال کر، یہ پانی جسے پتھری کی تکلیف ہے، یا یہ پتھری چاہیں پتے کی تھیلی میں پتھری ہو یا پھر گردے میں پتھری ہو، آپ دونوں کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے تعویذ کو، اور یہ پانی مریض کو پلاتے رہے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ ہمارے روحانی علاج کے اسٹال پہ رابطہ بھی کریں گے تو یہاں الحمدللہ پتری کا ایک خصوصی تعویذ ملتا ہے، یہ تعویذ آپ حاصل کر لیجئے، اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام سیبان ہے، ایف جی این چینل پر میرا سوال ہے کہ میرے کافی عرصے سے میرے پیر دکھ رہے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیے۔ السلام۔ اچھا، پیر میں درد سے متعلق ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ سلیم نوری یہ لکھ رہے، سلام، دونوں گھٹنوں اور پیروں میں درد ہو رہا ہے، تقریباً 1 مہینے سے، بغیر سہارے کے اٹھنا نہیں ہو سکتا ہے، 7 سال سے ڈائلیسس پر ہوں۔ میرا نام سلیم نوری، والدہ کا نام سلطانہ بھی ہے۔ یہ استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، آپ نوٹ فرما لیں، ڈائلیسس کی بھی مریض ہے، 7 سال سے ڈائلیسس ہے، اور ابھی دونوں گھٹنے اور پیروں میں بھی درد ہے کہ بغیر سہارے کے اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ نام ہے سلیم نوری، والدہ کا نام ہے ان کی سلطانہ بھی۔ انشاءاللہ سلیم بھائی آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں، اور آپ نے بھی پیروں اور گھٹنوں کے درد کا ذکر کیا ہے، اس کے لیے روحانی علاج بھی بیان کرتے۔ شہباز بھائی نے بھی پیروں کا ذکر کیا ہے کہ پیروں میں درد ہے، تو ان کے لیے بھی روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالواحد اتاری ہے۔ میرا ایف جی این چینل پر یہ عرض ہے کہ میرا لڑکا جس کی عمر تقریباً 12 سال ہے، مدرسۃ المدینہ میں وہ حفظ کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس کو بار بار کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتے رہتی ہے۔ پہلے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، اس کے بعد پیٹ میں درد ہو رہا تھا، ابھی وہ ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ اس میں جو ہے تو پیٹ میں اپینڈکس کی سوجن وغیرہ آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ رہنمائی فرمائیے، علاج عطا فرمائیے۔ انشاءاللہ، نہیں، بار بار کچھ نہ کچھ بڑی طرح کی بیماریاں ان کو ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بالخصوص اپینڈکس کا بھی آپ نے فی الحال ذکر کیا ہے کہ ابھی ڈاکٹر نے اپینڈکس کہا ہے، تو اپینڈکس کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اور آئندہ بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعیم بھائی ہے، میرے بھائی کے رشتے کے لیے رکاوٹیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ عمل آپ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتے میں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی، ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام عبدالواحد اتاری ہے، میں گجرات سوراشٹر ویراول سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا FGN چینل پر یہ سوال ہے کہ میری بھابھی تقریباً پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے بیمار ہے، رپورٹ وغیرہ کروا رہے ہیں مگر اس میں کچھ بھی رپورٹ میں آتا نہیں ہے، تو آپ رہنمائی فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ناظرین اکرام، چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ شعیب بھائی آپ شہبہ ہمارے جو استخارہ کرنا ہے سلیم نوری بھائی کا، جی آپ استخارہ فرما لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ عبدالواحد بھائی نے 2 سوال ہم سے کیے ہیں، شاید یہ وہی عبدالواحد بھائی ہے۔ ایک تو انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا اپنے 12 سال کے بیٹے کے لیے کہ اس کو مدرسۃ المدینہ بالیغان میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے اور بار بار بیمار ہوتا ہے۔ میں ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ان کا استخارہ کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ نظر کی وجہ سے بھی اس طرح کی پریشانی ان کو آ رہی ہو۔ آپ ہماری سروس سے رابطہ کر کے استخارہ ضرور کروا لیں ان کا۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 عمل عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اپینڈکس کی شفا یابی کے لیے آپ نے ان کو یہ عمل کر جو ہے وہ پانی پلانا ہے۔ وہ اس طرح عمل ہے کہ آپ نے آیت الکرسی 11 بار پڑھنی ہے اور اللہ پاک کا یہ مبارک صفاتی نام یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو اسے 7 بار پڑھنا ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے 1 چٹکی نمک پر جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کرنا ہے، اور اس نمک کو پانی میں ڈال کر اس کو حل کر لیں، یعنی اس کو گھول دے، اور پھر یہ پانی آپ اپنے بچے کو پلا دیں۔ یہ عمل دن میں 3 بار کرنا ہے، اور عمل کی مدت تا حصول شفا ہے، یعنی جب تک آپ کے بچے کے اپینڈکس کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے تب تک یہ عمل آپ نے روزانہ دن میں 3 بار کرنا ہے۔ اگر بچہ مدرسۃ المدینہ میں رہائشی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ نے یہ عمل بچے کو بتا دینا ہے، بچہ خود وہاں یہ عمل کرے۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح ناشتے کے بعد، دوپہر میں کھانے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد، اس طرح بھی اگر وہ یہ دن میں 3 بار عمل کرے گے تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں اپینڈکس کی تکلیف ان کی ختم ہو جائے گی، ان کو شفا مل جائے گی۔ ہم سے سوال ہوا ہے، نعیم بھائی ہیں، اپنے بھائی کے لیے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ہیں، رشتے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دے۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے رشتے کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی رشتے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 بار ایک سادے سے کاغذ پر لکھنا ہے، اور لکھ کر کے اس کو بازو میں یا گلے میں پہن لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جلد رشتہ ہو جائے گا۔ یعنی 143 ٹائمز جی 143 لکھنا ہے ان کو۔ اچھا، یہ ایک روحانی علاج بھی ہم نے کئی سلسلوں میں بیان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ناظرین بھی ہمارے چینج ہوتے ہو۔ کسی کا اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ شادی کے لیے آزمائش کا شکار ہے، نکاح کے لیے اسباب نہیں بن پا رہے، رشتے آتے ہیں طے نہیں ہوتے ہیں، یا رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں، عمر نکلی جا رہی ہیں، تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ یہ عمل جو ہے انہوں نے کرنا ہے جن کے نکاح کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں۔ سونے سے پہلے اپنے بچھونے پر بیٹھ کر، پاک بچھونا ہو، اس پر بیٹھ کر 41 بار 41 ٹائمز سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی یہ مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک، اور 41 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعا کر کے بغیر بات چیت کیے سو جانا ہے۔ یہ عمل 90 ڈیز 90 دن کرنا ہے۔ اس دوران اگر کہیں رشتہ ہو جاتا ہے، منگنی ہو جاتی ہے، تب بھی عمل کو نہ روکا جائے، 90 دن کی مدت کو پورا کیا جائے، انشاءاللہ الکریم رشتہ بھی ہو جائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو اچھا بھی چلے گا۔ اچھا، اسلامی بہن وہ دن جن میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں، اس ذریعے سے اللہ کی اگر وہ عبادت جن دنوں میں نہیں کر سکتی ہیں، ان دنوں میں بھی یہ قرآن کی آیت سورت کی تلاوت کرے گی، لیکن لفظ قل یہ نہ پڑھے، یعنی سورت کی یوں تلاوت کرے گی، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ پڑھ کر هو اللہ احد سے یہ شروع کرے اور 41 ٹائمز پڑھے، اور اللہ پاک سے دعا کر کے بغیر بات چیت کیے سو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ صرف مخصوص دنوں میں لفظ قل کے بغیر پڑھا جائے گا، باقی وہ دن ختم ہونے کے بعد میں آپ نے پھر سے قل کے ساتھ میں ہی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل جلد سے جلد رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔
اچھا شعیب بھائی، یہ ایک عمل تو ہم دے رہے ہیں جی، اور یہ عمل ہے 41 بار اور 90 دن تک کرنا ہے، حالانکہ یہ بہت مجرب عمل ہے. اس کے حوالے سے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تعویذ سے زیادہ یہ عمل پاورفل ہیں. الحمدللہ. یعنی تعویذات تو ماشاءاللہ اپنی جگہ پر اثر کرتی ہی ہیں، لیکن اگر کسی نے تعویذ نہیں پہنا اور صرف یہ عمل بھی اگر کر لے تو اس کے نکاح کے اسباب بن جاتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے، ہمارے مدنی بہاریں بھی ہمیں اس کی بستوں پر موصول ہو رہی ہیں. لیکن ایک ہے کہ بالخصوص تو لڑکے کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکے کا اگر کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تب بھی چل جاتا ہے. یعنی اتنا ماں باپ کو ٹینشن نہیں ہوتا ہے جتنا لڑکی کے رشتہ نہ ہونے پر ٹینشن ہوتا ہے. بیٹی گھر پر بیٹھی رہے اور اس کو رشتہ نہیں آ رہا ہے تو چار لوگ بھی باتیں بناتے. لڑکے کے رشتے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، نہیں آ رہا ہے، تو اتنی باتیں نہیں بنتی اور ماں باپ اتنا ٹینشن بھی نہیں لیتے. لیکن بالخصوص لڑکی کے معاملے میں تھوڑا سا ٹینشن بھی ہوتا ہے، چار لوگ باتیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں. پھر عمر نکلنے کے بعد میں اور زیادہ آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی ایسا عمل جو اسپیشل ہم اسلامی بہنوں کو دے سکے کہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں اور آسان بھی ہو، کہ کرنا بھی آسان ہو، کچھ ایسا عمل ہے؟ جی جی بالکل. آپ نے جہاں پہ ایسا معاملہ ہو کہ اسلامی بہن کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہوگا، آپ کے لیے جو اسپیشل طور پہ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے، نماز فجر کے بعد میں آپ نے 321 مرتبہ 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد میں صرف اور صرف اپنے اچھے نکاح کے لیے، رشتے کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ وہ دن دیکھیں گے جلد کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی آپ کے لیے رشتہ آ جائے گا. اچھا، اور اس کی ایک برکت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اسے نیک خاوند بھی ملے گا. ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ عمل صرف اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے تو اس کو کرنا ہے. جیسے منگنی ہو کر ٹوٹ گئی یا رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے تو یہ لڑکی کے لیے، لڑکی نے ہی عمل کرنا ہے. اور لڑکے فی الحال یہ تو مطلب لڑکوں کے لیے عمل نہیں، یہ لڑکیوں کے لیے اسپیشل عمل ہے. یہ بھی نہیں کہ بچوں کی امی کر لیں، ایسا بھی نہیں. صرف یہ جن کا رشتہ کا پرابلم ہے وہی کر سکتے. اس کے علاوہ یہ نہیں کہ وہ کہ بچی آرام کرے یا بچی کام مصروف ہے تو چلو میں کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. جن کے رشتے میں رکاوٹ ہے صرف انہیں کو ہی یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ سلیم نوری بھائی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. ڈائلیسس کے مرض سے بھی اللہ پاک آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے. ہاتھ پیروں کے درد کا جو آپ نے ذکر کیا، پیروں کے درد کا، گھٹنوں کے درد کا، اسے بھی اللہ پاک شفا عطا فرمائے. شہباز بھائی کے حق میں بھی اللہ پاک یہ دعائیں قبول کرے. اچھا، کوئی روحانی علاج شعیب بھائی کہ جو یہ عمل کرے پیروں میں جن کے ہاتھوں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے یہی کہ آپ نے بھی اس سے پہلے بھی ہم نے سلسلے میں ابھی عرض کیا ہے کہ سوال آئے تو آپ نے کرنا یہی کہ جب بھی آپ کو ایسی تکلیف وغیرہ ہو نا تو آپ اپنے ہاتھوں پہ جو ہے نا ایک مرتبہ یا گنی پڑھنا ہے. ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر دینا. جہاں پہ درد ہو وہاں پہ پھیل لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے درد میں کافی افاقہ ہوگا. اچھا، وہ تو آپ نے لیکن پیٹ درد کے مسئلے میں بتایا، تو اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے؟ بدن میں اگر کہیں پر بھی درد ہو آپ نے یہ عمل کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اچھا، ویسے ایک یا غنیو والا عمل بھی ہوتا ہے، اس کی کثرت کرنی ہوتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو یہ جو عمل بتائے دونوں بھی عمل ہیں. ایک یا مغنی، لیکن اس کی تعداد ایک ہی بار پڑھنا ہے. ہاتھوں پہ دم کر کے درد کی جگہ وہ ہاتھ کو پھیر لینا ہے. اور یا غنیو جس کے بدن میں درد ہے یا عضو میں کسی خاص مقام پر درد ہے تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نیت سے کہ اس مقام کے درد کو دور کر دے اللہ پاک، تو یا غنیو کا بھی ورد انشاءاللہ فائدہ دے سکتا ہے. ایک اور عمل عرض کرتا ہوں جو بہت مجرب ہے. قرآن پاک پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21، ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں. پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21. اسے آپ نے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے، درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر. پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ آیت مبارکہ 7 بار پڑھنا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اس آیت مبارکہ کو آپ قرآن پاک سے دیکھ لے
ہر نماز کے بعد 7 بار اس مقام پر ہاتھ رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھ لے اور ہر بار یہ سورت پڑھنے سے، یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھے اور پھر اس مقام سے ہاتھ اٹھا کر اس پر دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. ڈائلیسس کے مریض کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ 9 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اور 115 بار یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. ڈائلیسس کا جو مریض ہے اس کے لیے 2 روحانی علاج ابھی بیان ہوئے، 9 مرتبہ یا کبیرو اور 115 مرتبہ یا مؤمنو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دونوں عمل وقت کبھی یہ کر لے کبھی وہ کر لے، اس طرح کر کے اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل ڈائلیسس کے مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی. کچھ یوٹیوب پر موصول ہونے والے سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اویس بھائی نے سوال بھیجا ہے، السلام علیکم، ہماری لڑکی نام مسرت جہاں ہیں، ان کی والدہ کا نام ممتاز بیگم ہے. میری بیٹی کو حمل نہیں ٹھہرتا، ڈاکٹرز کی رپورٹ سب نارمل ہیں، 3 سال ہو چکے ہیں، کوئی استخارہ کر دیجئے. یعنی حمل نہیں ٹھہر پاتا ہے اور 3 سال نکاح کو ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیٹی کا استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں. مسرت جہاں، ان کی والدہ کا نام ہے ممتاز بیگم. ایک سوال ہم سے کیا جا رہا ہے، السلام علیکم، میرا نام مریم ہے، گھٹنوں میں اور پیروں میں درد ہے 2 دن سے، تو آپ وظیفہ بتا دیں. ابھی جسٹ 2 وظیفے بھی بیان ہوئے ہیں. ایک تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 لو بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ آیت مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے، درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر، پھر عمل جب پڑھ چکے ہاتھ ہٹا کر وہاں دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. اور یا مغنی ایک بار پڑھ کر درد کی جگہ پر دم کر دے، انشاءاللہ اس سے بھی شفا مل جائے گی. ایک سوال ہو رہا ہے، مولانا عمران اتاری ہیں، سوال کر رہے السلام علیکم، مدینہ شریف کی حاضری کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیجئے. سید شعیب فرام ممبئی. سید صاحب ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ مدینہ کی حاضری ہو، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دے. آپ کے نانا کے دربار میں جانا ہے، جب آپ جائے تو ہمیں بھی ساتھ لے جائیے گا. سید صاحب بھی ہیں اور مدینہ جانے کا سوال بھی ہیں، تو جب جائے تو ہمیں بھی یاد کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل. جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیں جب تک ہم کچھ آڈیو. اس سے پہلے عبدالواحد بھائی بول کے ایک اسلام بھائی اپنی بھابھی کے لیے شاید وہ رہ گیا ہے. صحیح، آپ استخارہ فرما لیں، ان کا روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. عبدالواحد بھائی نے اپنی بھابھی کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی بھی طبیعت خراب ہے، رپورٹ نارمل آ رہی ہے، تو آپ کی بھابھی کے لیے عمل یہ ہے کہ انہیں 7 دن کنٹینیو 11,000 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الفاتحہ کی صرف یہ آیت مبارکہ کو 11,000 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھنے کے لیے آپ کہیں، اور یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر بھی دم کر دے اور پانی بھی پی لے. انشاءاللہ عز و جل جو بھی ان کی تکلیف ہو رہی ہے، ان کو تکلیف آ رہی ہے، وہ دور ہو جائے گی. اچھا، آپ نے اپنے بچے کے لیے بھی ایک ذکر کیا تھا کہ آپ کے بچے کی بھی طبیعت بار بار خراب ہوتی رہتی ہے، تو آپ کے بچے کے لیے ایک عمل مزید یہ تھا کہ آپ کے بچے کو 3 دن تک روزانہ کسی بھی وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ بسم اللہ شریف دن میں کسی بھی وقت میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کے لیے کہے. اگر یہ عمل وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ آفت و بلا سے محفوظ رہیں گے. اور آپ کی بھابھی کو ایاک نعبد و ایاک نستعین 11,000 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے. 7 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے، یعنی 7 دن میں 11,000 کی تعداد مکمل نہیں کرنی ہے، بلکہ پہلے دن 11,000 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی، تیسرے دن بھی ایسا ہی، ایسا ہی 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے. پانی پہ دم کر کے پی لے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی. جی ہم سے جو سوالات ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں سید صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ مدینہ جانا چاہتے ہیں، کوئی عمل بتا دیں، تو مدینہ کی حاضری کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ استغاثہ یہ آپ پیش کرے، وہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ استغاثہ والی ایک دعا ہے، وہ پڑھتے رہے. قلت حیلتی انت وسیلتی
ادرکنی یا رسول اللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جائز مقصد میں کامیابی کے لیے اس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل مدینے کی حاضری کا جلدی سے انشاءاللہ عز و جل پروانہ بھی مل جائے گا اور سوئے مدینہ انشاءاللہ قافلہ بھی روانہ ہو جائے گا. جی اچھا، ایک دو آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. پھر جی استخارہ ہو گیا ہے، پہلے استخارہ کے جواب لے لیتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ مسرت جہاں کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں جو ہے نا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ایسا کچھ کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد ہے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے لیے ایک یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے، اگر وہاں روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے تو آپ وہاں جائیں. وہاں سے اس طرح کے مسائل کے مریضوں کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں، جس کی برکت سے الحمدللہ کئی ایک بے اولاد تھے جن کو اللہ پاک نے تعویذات کے استعمال کی برکت سے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے. تو آپ اپنے بچی کے لیے وہاں سے تعویذات حاصل کر لیں. اچھا، آپ کی بچی نے ایک عمل بھی کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ بسم اللہ شریف 300 ٹائمز یہ پڑھنا ہے اول و آخر. درود پاک ضرور پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت اللہ پاک عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی آڈیو سوال ایک عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سر میں کئی سالوں سے درد ہے، برائے کرم کوئی روحانی علاج عطا فرما دے. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ سر درد رہتا ہے، جن کو سر درد ہو تو ان کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الناس قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے سر پر اپنے دم کر لیجئے، ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے فائدہ ہوگا. اگر اب بھی درد نہیں کم ہوا تو آپ نے دوبارہ یہی عمل کرنا ہے، یعنی پھر 7 مرتبہ جی 7 مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ الناس. پھر آپ کا دم نہیں ہوگا، پھر دوسری مرتبہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں. پھر کم نہیں ہو رہا ہے، پھر تیسری مرتبہ کرے 7 مرتبہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے بار عمل کرنے سے پہلے آپ کا درد سر ختم ہو جائے گا ماشاءاللہ. 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے مریض پر دم کرے، پھر پوچھے کہ درد ہے، تو اگر کہتا ہے درد ہے تو دوبارہ عمل کر لے، 6 بارہ کر لے. تیسری مرتبہ میں اللہ پاک نے چاہا تو شفا مل جائے گی. ایک آسان عمل بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک کا یہ پاک نام یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو، یہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اول آخر ایک بار درود پاک یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لے یا کسی سے دم کروا لے. وہ 3 مرتبہ یا مجیبو اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ کے سر پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہو جائے گا. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی بی کے مرض کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دے. ٹی بی کے مرض کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں. ٹی بی کے مریض کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جس میں شفا کا ذکر ہے. انہیں آیات شفا کہا جاتا ہے. بڑے مجرب عمل ہے. میں اس کے ریفرنس بھی عرض کر دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں. انہیں آپ نے ایک بار پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی جسے ٹی بی کی تکلیف ہے اس کو پلا دے. آج ایک مرتبہ کر کے پورے دن وہ پانی پلاتے رہیں، پھر کل نئے سرے سے یہی عمل کر کے پانی پہ دم کر کے پورا دن پلاتے رہیں، اور مریض پر بھی چاہے تو آپ وہ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل ٹی بی کا مریض شفا پا جائے گا. آیت مبارکہ میں سب سے پہلے آیت پڑھنی ہے پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 14 نمبر کی آیت ہے. وہ آیت مبارکہ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. پھر پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اسے بھی ایک بار پڑھنا ہے. پھر پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اسے ایک بار پڑھنا ہے. پھر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے. یہ آیت مبارکہ
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اسے ایک بار پڑھنا ہے. پھر پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 80. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ ضاد ہے، مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اسے ایک بار پڑھنا ہے. پھر پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. اسے ایک بار پڑھنا. یہ 6 آیات کو یک کے بعد اسی ترتیب سے ایک ایک بار پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک. اور آپ نے یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے سارا دن مریض کو پانی پلائے. پھر کل نئے سرے سے عمل کر کے پانی پہ دم کر کے سارا دن پانی پلائے. کچھ دنوں تک یہ عمل آپ روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم مریض کو شفا مل جائے گی. ایک عمل تو یہ ہوا. دوسرا عمل یہی آیات کو آپ چاہے تو ایک کے بعد ایک ترتیب وار اسی ترتیب سے ایک کے نیچے ایک چاہے تو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کو لپیٹ کر مریض کو پہنا بھی سکتے ہیں، بلکہ میرا تو مشورہ ہے دونوں کر لے. روزانہ پڑھ کر دم کر کے پانی پلا دے اور یہ تعویذ کو جو ہے یہ آیات کو لکھ کر تعویذ بنا کر بھی پہنا دے. انشاءاللہ عز و جل ٹی بی کے مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی. ناظرین اکرام، آپ سب نے ہم سے جو سوالات کیے تھے ان کے بہت سارے سوالات کو تو سلسلے میں شامل کیے، لیکن سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے. جن کے سوالات باقی رہ گئے ہیں کل انشاءاللہ عز و جل پھر اسی وقت میں سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. تو آپ کے سوالات کو کل کے انشاءاللہ عز و جل ایپیسوڈ میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے اختتامی دعا بھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، نیک بنا دے، اعمال ستھرے فرما دے، عبادت میں دل لگا دے. یا اللہ پاک ہم سے جن جن لوگوں نے اپنی تکلیف کے لیے رابطہ کیا ان سب کی تکلیفیں دور فرما دے. جو بیمار تھے یا بیماروں کا نمائندہ بن کر سوال کیا ہے ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما. کوئی ٹی بی کا مریض ہے، کسی کی پیٹھ میں، کسی کے ہاتھ پیروں میں درد ہے، کوئی ڈائلیسس کا مریض ہو گیا ہے، اور تو ہی شافی الامراض ہے. ہم تیرے بندے ہیں، ناکارہ سہی، گناہ گار سہی، لیکن تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی ہمارا پالن ہار ہے. اے پروردگار تیرے ہی دست قدرت میں شفا ہے. ہم تمام مریضوں کے بیماروں کو، ہم تمام مریضوں کی بیماریوں کو دور فرما دے. ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. آفت و بلا سے ہماری حفاظت فرما. جو روزی کے طلبگار ہیں یا روزی میں برکت کے طلبگار ہیں ان کو اس نعمت سے سرفراز فرما دے. جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے. جو سکون کے طلبگار ہیں انہیں سکون عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر